کو خاکے شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے۔ عشق کو خاکے شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے۔ اور چھڑکتا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں تو نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے۔ جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں، بس آپ امتحان سے گزر رہے ہیں تو نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے۔ اور مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ خطبہ آپ نے سوچا ہے لیکن مدینہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، مدینہ آپ نے سوچا ہے لیکن مدینہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی اعلان کرتے عاشقوں میں نبی کے عشق میں دھوکہ نہیں ہے۔ نظر آ رہی ہے مسلمان اپنے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال کر خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے۔ ساری دنیا ایمان کی تلاش میں مصروف ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی زینت بنا کر مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنی سے آنکھیں ملانے کا ہنر سکھا رہا ہے۔ ساری دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اب سورج پہ پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے، اور مسلمان ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ چاند رات کب ہے۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے ہر دن ایک نئی بات ضرور سیکھ لے۔ جس دن اس نے نئی بات نہیں سیکھی گویا اس نے اپنی زندگی کا ایک دن برباد کر دیا۔ آج اتنی بڑی کانفرنس ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے، اتنی عظیم کانفرنس ہے، یہاں سے اگر آپ کچھ حاصل کر کے نہیں گئے تو یقیناً یہ مجھے بھی افسوس ہوگا، آپ کو بھی افسوس ہوگا، کمیٹی والوں کو بھی افسوس ہوگا، پورے ادارے کو افسوس ہوگا۔ اس لیے آپ خدا کے واسطے آپ کچھ بھی مت دیکھیے کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور کمیٹی کے نوجوان اپنا کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ لوگ بھی آتے رہیں گے۔ دیکھیے نظامت صرف چیخنے چلانے گرجنے اور ترسنے کا نام نہیں ہے، نظامت نام ہے حسن ترتیب کی آرائش و زیبائش کا، نظامت نام ہے کشتی اجلاس کو آوارہ گرد موجوں کی تھپڑوں سے نکال کر ساحل کرم تک پہنچانے کا، نظامت نام ہے ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو جذب کر کے ستارہ صفر جگلو بنانے کا، نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بٹھنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ بڑے خضرا کے غم کی بیڑیاں پہنے ہوئے، تم بڑے خضرا کے غم کی بیڑیاں پہنے ہوئے، مفلسی ہے آنسوؤں کی وردیاں پہنے ہوئے، اور مسجد نبی کے منبر سے ہوا حاصل لباس نعت پاک مصطفیٰ ہے نیکیاں پہنے ہوئے۔ ماشاءاللہ جو بات نور کی آئے تو نور بولتا ہے، کوئی نہ بولے تو پھر کوہ دور بولتا ہے، تعصبات کے عینک اتار کر دیکھو نبی کے نام پہ ہر باشعور بولتا ہے۔ اتنے اچھے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اتنی اچھی شاعری پڑھی جا رہی تھی، اتنے اچھے فکر و فن آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں پہ پرنٹ میڈیا دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں سے الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہو رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پہلے دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا، اب پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، پہلے پیاسا کنویں کے پاس آتا تھا، اب کنواں کو پیاسے کے پاس جا رہا ہے، پہلے میلوں سفر طے کر کے لوگ شعر سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اب میلوں سفر طے کر کے شاعر خود شعر سنانے کے لیے آیا۔ پہلے مہمان کے آنے کا انتظار کیا جاتا تھا، اب مہمان کے جانے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کیا وقت جب فکر رہا کرتی تھی مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤ، اس دور میں اب سوچ رہا ہوں لیکن مہمان چلا جائے تو کھانا کھاؤ۔ لوگ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، بات کا لطف باقی نہیں ہے، لفظ کی جستجو رہ گئی ہے، رابطے کٹ چکے ہیں دلوں کے، فون کی گفتگو رہ گئی ہے، باپ دادا نے پودے لگائے، ہم نے پھل پھول سارے جمائے، اب تو پھیلے ہوئے آنگنوں میں بس پپیتے کی بو رہ گئی۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یہ دیکھیے اخبار میں عجیب و غریب خبر چھپی ہے، کہا کیا خبر چھپی ہے، کہا خبر یہ چھپی ہے کہ ٹوٹی پٹریوں پہ ٹرینیں دوڑتی رہی۔ دوسرے نے کہا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے، یہاں تو ہر روز ٹوٹی سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑتی ہیں، ٹوٹے حالات میں جنتا دوڑتی ہے، ٹوٹے گھروں میں مفلسی دوڑتی ہے، ٹوٹی وزارتوں میں حکومتیں دوڑتی ہیں، دوڑتی ہے دوڑتی رہے، آپ اپنا کام کیجیے، لوگوں کو اپنا کام
دیکھیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب انسان مائک پر ہوتا ہے، پھول اس کے گلے میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کی خوبصورت یادگارات ہوتی ہے. جب انسان بستر پہ ہوتا ہے، پھول اس کے گلے میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کی آخری یادگارات ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ خراب ہو جائے، لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن نے بچے کو خراب کر دیا، اور اگر ٹیلی ویژن خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بچوں نے ٹیلی ویژن کو خراب کر دیا. ہمارے ملک کی سیاسی حالت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پھولن دیوی ڈکیت ہونے کے باوجود چناؤ جیت جائے، کرن بیدی پولیس افسر ہونے کے باوجود چناؤ ہار جائے. کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اسے پردے پہ دکھایا جاتا ہے، اور کوئی انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا ہے جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے. ہمارے ملک کی کم نصیبی ہے میرے بھائی. کہاں کہاں آپ روئیں گے، کس کا آپ رونا روئیں گے. شعر سننا اگر فن ہے تو شعر سن کر خاموش رہنا بھی ایک چاہ کرے گا انشاءاللہ. دیکھیے جلسے روز ہوتے ہیں مگر تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں. تقریریں روز ہوتی ہیں مگر نتیجے کبھی کبھی نکلتے ہیں. نتیجے روز نکلتے ہیں مگر اس کے اچھے اثرات کبھی کبھی مرتب ہوتے ہیں. بغداد کے مشہور عالم دین ابن سماک نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا یہ بتاؤ میری تقریر کیسی ہوتی ہے. بیوی نے کہا بہت اچھی تقریر ہوتی ہے مگر آپ کی تقریر میں ایک عیب ہے. کہا کیا عیب ہے؟ کہا عیب یہ ہے کہ آپ ایک ہی نقطے کو بار بار دہراتے ہیں. ابن سماک نے کہا ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کم سمجھ والے لوگ بھی اچھی طرح سے سمجھ جائیں. بیوی نے کہا آپ کا خیال درست ہے مگر پریشانی یہ ہے کہ جب تک کم سمجھ والے لوگ سمجھیں سمجھدار لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو کم سے کم جتنے سمجھدار لوگ ہیں کم سے کم ایک بار وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول رہے سبحان اللہ. سے وہ شعر سناتے ہیں یہ علماء کرام کے حوالے سے کہ زندگی کا درد ہے دریا دلی تھامے ہوئے. زندگی کا درد ہے. حضرت علامہ علی مصطفیٰ صاحب علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، مرزا غالب دنیا سے چلے گئے، آپ دہلی نہیں رہے، لے دے کے ہم بچے اور ہماری بھی طبیعت خراب چل رہی ہے. آپ دانت دے نہ دیں میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے.